حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے خوبصورت صحابی ہیں اور بڑے جانسار صحابی. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا نا، حضور کے ہاتھ میں میں نے بیعت کی کہ سونیا مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو. آپ نے کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمانے لگے اپنے قبیلے میں جا کے بھی نا دین کی دعوت دینی ہے تمہیں. جس طرح پیر صاحب اپنے مریداں نہیں کہہ دیں اے وظیفہ تسی گھر والے نے بھی دسنا ہے، تو ہم آ کے پھر بتاتے ہیں نا. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے میں نے وہ بشرف مسلمان ہوا، مومن ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا. حضور فرمانے لگے اپنے قبیلے میں بھی جا کے نا اسلام کی تو نے دعوت دینی ہے. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا ایک دروازے پہ جا کے دعوت دی، ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ رب وحدہ لا شریک ہے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ. ایک دروازے پر گیا. اتنے درد سے میں نے تبلیغ کی، پر یار حیرت کی بات ہے میری کسی نے بھی بات نہیں سنی، کسی نے بھی بات نہیں سنی. ایک عرصہ میں نے تبلیغ کی، ایک عرصہ میں تھک گیا، ہار گیا، اندر سے میں ٹوٹ گیا. میں مدینہ شریف آیا. اللہ تعالیٰ بھی مدینے لے جائے. میں مدینہ شریف آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور کے مبارک گھٹنوں پہ نا میں نے ہاتھ رکھ کے کہا حضور اتنی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی، اتنا میں غصے سے بھرا ہوا تھا کہ یار میری ایک نے بھی بات نہیں سنی، ایک نے بھی بات نہیں سنی. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، آپ قبیلہ دوست کے لیے بد دعا کر دیں، آپ کر دیں بد دعا. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا. حضور اٹھے، آپ نے وضو کیا، مصلی بچھایا، کعبے کی جانب اپنا چہرہ انور کیا، ہاتھ اٹھائے. صحابہ سوچ رہے تھے حضور اب بد دعا کریں گے، قبیلہ دوست والے ہلاک ہو جائیں گے. حضور نے کیا دعا مانگی. اب یہ دعا اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ آپ تسی نام ہی سبحان اللہ آکھو تو دعا تو پھر خوبصورت ہے ہی. حضور نے کیا دعا مانگی. حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ، او میرے مولا، دل تو تیرے قبضے میں ہے نا، تو مقلب القلوب ہے نا، تو موڑ دینا ان دوست قبیلے والوں کا دل، موڑ دینا اپنی بارگاہ کی طرف، دین کی طرف ان کے دل موڑ دینا. دل تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے نا، ان کو لے آنا میری بارگاہ میں. میں تیرا سچا محبوب ہوں، تیرا سچا رسول ہوں، ان کو لا دینا میری بارگاہ میں. حضور نے دعا کر دی. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبیلے بعد میں پہنچا تھا، حضور کی دعا کا اثر میرے سے پہلے پہنچ گیا تھا. اور جب میں وہاں پر پہنچا، اب میں جس کو تبلیغ کرتا تھا وہ مانتا جاتا تھا. حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں، حاشیے میں یہ لفظ لکھے ہیں، حضرت طفیل فرماتے ہیں کہ ایک دو نہیں، دو چار بندے نہیں، 70 خاندان مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے. 70 خاندان. یار 70 خاندان کا مطلب ہے 70 بندے اگوں انہوں نے آل اولاد بھی ہوئے گی. تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو بعد میں پہنچا، حضور کی دعا کا اثر پہلے پہنچا. حضور چاہتے تو وہاں پہ بد دعا کر سکتے تھے، حضور کے اختیار میں تھا، لیکن حضور نے اس برائی کا جواب اچھائی سے دیا. ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب بھی تم نے برائی کا جواب دینا تو ذرا اچھے انداز میں، ذرا اچھائی کے ساتھ دینا ہے. ہوگا کیا کہ جو تمہارا گہرا دشمن بھی ہوگا نا، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. کأنہ ولی حمیم، چھوٹا موٹا دوست نہیں. حمیم کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، گہرا، جدے بغیر تو اڈا ایک پال نہ لنگے، اس کو کہتے ہیں گہرا دوست. حضور نے ہمیں یہ تربیت ارشاد فرمائی کہ آپ نے جب بھی برائی کا جواب دینا ذرا اچھائی سے دیں. ہمارے صوفیہ نے نا بڑا ہمارا کام سوکھا کیا ہے، ہماری جو تربیت کی ہے نا تو بڑے اچھے انداز میں کیا. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے آستانے پہ تشریف فرما تھے. آپ کے ایک نا مرید آئے. حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ آپ بنا غصے سے بھرے ہوئے جلال میں، مرید آیا آ کے پیر صاحب نو کی کہہ رہے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کہنے لگا حضور بس ہوگی جی بڑی درویشی، بڑے لوگوں نے معاف کر لیا ہے، اب کوئی جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا. اب جو ایک پتھر مارے گا تو 10 پتھر مجھ سے کھائے گا، ایک گالی دے گا تو 10 گالیاں مجھ سے سنے گا. بڑی ہوگی درویشی، بڑی ہوگا دارگزر، ہن میرے تو کوئی توقع نہ رکھے. بزرگ تھے نا پھر ہمارے. اور پھر خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں، اپنے مرید کی باتیں سنتے رہے. وہ کہنا جو بھی غبار ہے کڈ لوے.
جب نکال لیا نا تو اپنے سینے نہ لایا پڑ کے، سینے نہ لایا، پیالے میں پانی پڑا تھا پانی پلایا، کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سینے تے نال لایا تے کان چ پتہ کی کہہ رہے ہیں، پتر ادھے راہ چونے کانٹے بچھاتے، ادھے راہ چ توں بچھاتے تے تیرے چ تے اودے چ فرق کی رہ گیا؟ نہیں توجہ فرمائی آپ، آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے، آدھے رستے میں تو نے کانٹے بچھا دیے، تو پھر ترجمے اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ اب جب رستہ کانٹوں دار کر دیا، اب جو گزر رہے ہیں ان کے پاؤں بھی زخمی ہو رہے ہیں، تو پتر ہم تو درویش ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا نیک بندہ کانٹے بچھانے والا نہیں، کانٹے اٹھانے والا ہوتا ہے، کانٹے اٹھانے والا ہوتا ہے۔ وہ مرید کہنے لگا کہ میرے حضرت صاحب کے جملوں میں کیا تاثیر تھی، کیا حسن تھا، کیا رعنایت تھی، بس اس کے بعد نا میں نے اپنی ساری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ایک وقت گزرا، حضرت صاحب وصال کر گئے، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میرے بال کالے تھے سفید ہو گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو کسی نے پوچھا بابا جی کدی غصہ آیا جے، بابا جی کدی غصہ آیا جے؟ تو بابا جی رونے لگے، وہ مرید تھا اب بوڑھا ہو گیا، تو کہنے لگا وہ کسی نے کہا تھا کہ پتر کانٹے بچھانے نہیں کانٹے اٹھانے ہیں، کانٹے بچھانے نہیں کانٹے اٹھانے ہیں، راہ ہموار کرنا ہے۔ تو وہ جانے والا کہہ گیا تھا کہ پتر جب کانٹے اٹھائے گا نا تو بڑی تکلیفیں آئیں گی، تیرا اپنا ہاتھ بھی زخمی ہوگا، تیرے اپنے ہاتھ پہ بھی زخم لگیں گے، پر راہ ہموار ہو جائے گا۔ کوئی نا اہمیت دے، کوئی نا اہمیت دے اس بات کو کہ گلی سے روڑا اٹھانا نیکی ہے، لیکن حضور نے فرمایا یہ نیکی ہے تو پھر یہ نیکی ہی رہے گی۔ کوئی نا اہمیت دے، تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ایک اور میں کال کر کے پھر میں آگے اپنے گفتگو کو اختتام کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں، وہ ایک بدبخت ہے، وہ کہتا ہے جی بابے شاہی کوئی نہیں، چلے ہم نام نہیں لیتے، آپ سمجھ گئے ہیں، بابے شاہی کوئی نہیں۔ یہ جو بابے ہیں نا ہمارے یہ بابے ہیں، وہ کسی اور بابے ہیں انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دیکھو نا اپنے سے کم تر نہ دیکھنا، اپنے سے کم تر، اگرچہ تم بڑے عبادت گزار ہو اور اگرچہ وہ بہت گناہ گار ہے، پھر بھی تم نے اس کو اپنے سے کم تر نہیں دیکھنا۔ تو کسی نے پوچھا تھا حضور اس کی حکمت بتائیں، تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے تیری یہ آخری نیکی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا آخری گناہ ہو، تو کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ جب بھی سمجھو یار ہو سکتا ہے ان آخری گناہ ہے، اس تو بعد نیکوکار چ ہو جاوے، اور اپنے لیے بھی یہ گمان کریں ہو سکتا ہے یہ توفیق مجھے آخری ہو، اس کے بعد رب مجھے نیکی کی توفیق ہی نہ دے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں کہ کانٹے بچھانے نہیں کانٹے اٹھانے ہیں، راہ کو ہموار کرنا ہے۔